الحمد لله الذي لا يرضى لعباده إلا العدل والصلاة والسلام على نبيه صاحب الفضل وعلى آله وأصحابه الذين تم بهم العقل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک مبارک ہو۔ پہلے جمعۃ المبارک شریف کا موضوع ہے تفردات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو اس وقت اہل سنت و جماعت کے مذہب کے خلاف خصوصاً اہل سنت کے وہ عقائد جو صحابہ اور اہل بیت کے متعلق ہیں، ان کے خلاف جو فتنوں کی منحوس فضا قائم ہو رہی ہے اور کافی حد تک پھیل گئی ہے، اور اپنے منحوس اثرات سے کافی علاقے کو، کافی لوگوں کو اس نے متاثر کر لیا ہے جو لالچی لوگ تھے۔ ہم بحمد اللہ تعالی ان فتنوں کے رد میں مسلسل مصروف ہیں، اور ہم حقیقت میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اب صرف 3 فتنے رہ گئے۔
ایک فتنہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے بڑے بہادر ہیں، تمام امت میں بڑے بہادر ہیں۔ ایک فتنہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یقیناً بہادر ہیں، اور صحابہ میں اپنے درجے کے بعد والوں کے لیے بڑے بہادر ہیں، لیکن امت رسول میں سب سے بڑا بہادر صدیق اکبر۔ کل میں نے اس موضوع کو ضلع مظفر گڑھ قصبہ گجرات میں لگایا ہے، لیکن اس میں یہ کمی رہ گئی کہ وہ موضوع ہے سرائکی اور پنجابی میں ملا ہوا، تو دوسرے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ موضوع پھر دوبارہ بیان ہوگا، آپ کے لاہور ریونڈ کے قریب ہے پانڈو کی میں بیان ہوگا وہ موضوع انشاءاللہ العزیز، یا پنجابی میں یا اردو میں۔ وہ موضوع سننے کے قابل ہے جو کل بیان کیا ہے، یقین کرنا کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں آنسو نہ آئے۔ خود ہمارے چھوٹے حضرت صاحب بھی رو رہے تھے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کے خلاف یہ بہت بڑی سازش ہے کہ مولا علی کو سب سے بڑا بہادر کہہ کر اس کی آڑ میں صحابہ اور اہل بیت جنہوں نے صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا، ان کو در حقیقت مجرم ٹھہرانے کی سازش ہے کہ جب سب سے بڑے بہادر مولا علی تھے امت میں، تو خلیفے کا سب سے بڑا بہادر ہونا تو بہت بڑا وصف ہے، تو پھر تو علی حقدار بنتے ہیں، تو صحابہ اور اہل بیت سب نے مل کر اتفاق سے جو صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا تو وہ تو سارے مجرم ٹھہریں گے۔ یہ انشاءاللہ العزیز آپ وہاں پر سنیں گے، پانڈو کی میں سنیں گے۔ دوسرا بہت بڑا فتنہ ہے کہ مولا علی امت رسول میں سب سے بڑے عالم ہیں، یہ بھی وہی خرابی۔ اگر سب سے بڑے عالم ہیں تو بڑا عالم جو ہے وہی حقدار ہوتا ہے خلیفہ بنانے کا، تو پھر بھی صحابہ اور اہل بیت مجرم بنتے ہیں کہ انہوں نے بڑے عالم کو چھوڑ کر چھوٹے عالم کو خلیفہ بنا دیا۔ اس فتنے کی سرکوبی آج ہوگی اسی محفل میں۔ تیسرا فتنہ ہے ایمان ابی طالب کا، اور حضرت معاویہ کو بے گناہ بے خطا کہنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ فتنہ یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ 12 اور 11 ربیع الاول کی درمیانی رات یہاں جو انشاءاللہ مرکز فرید آباد میں جلسہ ہوگا، اس میں مسئلہ ایمان ابی طالب اور مسئلہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، اس پر بحث کروں گا۔ جب ادھر ادھر سے کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے تو اس کے خلاف بولنے والے صحیح آ جاتے ہیں، جب ہم بیان کریں گے، جب بولنے والا کوئی آئے گا پھر دیکھ لیں گے۔ میرے دوستو، کیا موضوع ہے؟ تفردات مولا علی۔ اب ذرا یہ لفظ عربی ہے، آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ پہلے دعویٰ ہمارا یہ ہے، موضوع نام بتا رہا ہے آپ کو، امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ علم والے صدیق اکبر ہیں۔ یہ موضوع ہے۔ کیا موضوع ہے؟ امت میں سب سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی۔
لیکن حقیقت میں یعنی میرا موضوع یہ ہے، لیکن اس کا عنوان یہ رکھا ہے تفردات مولا علی۔ تفرد کا معنی ہوتا ہے، عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اکیلا ہونا۔ کیا ہونا؟ ہم نے چند مسائل ایسے پیش کرنے ہیں صحیح روایتوں سے جن میں یہ ثابت ہو کہ یہ مسائل وہ ہیں کہ مولا علی ان مسائل میں اکیلے رہ گئے، نہ ان کے ان مسائل میں اتفاق کیا صحابہ نے، نہ کیا اہل بیت نے، سب نے ان کا مسائل یہ چھوڑ دیے۔ اس کو بولیں گے ہم تفرد حقیقی، کہ حقیقتاً واقعتاً تمام امت نے ان کے وہ مسئلے چھوڑ دیے اور پسند نہ کیے، خود ان کی اولاد نے بھی پسند نہ کیے۔ کچھ مسائل ایسے بیان کریں گے کہ جن میں تفرد اضافی ہوگا۔ اضافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی امام نے، جماعت نے، مذہب نے ان کا وہ مسئلہ ضرور چھوڑا ہے، جن میں سے زیادہ رکھیں گے تمہارے حنفی مذہب کو سامنے، کہ مولا علی کا مذہب تو یہ تھا لیکن حنفی مذہب نے وہ مذہب چھوڑ دیا، مولا علی کی بات چھوڑ دی۔ اب خود سمجھدار ہو کہ جب مولا علی کے مسائل امت چھوڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل میں مولا علی کو اجتہادی خطا پر سمجھا۔ اگر وہ سمجھتے کہ مولا علی کا یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو امت ضرور لیتی، ساری امت ہی خلاف ہو گئی، گھر والے بھی خلاف ہو گئے، 4 امام فقہ کے خلاف ہو گئے، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، بخاری، مسلم، تمام محدثین مخالف ہو گئے، چھوڑ گئے بات کو۔ تو لازمن بات ہے ان کا یہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ ان کے نزدیک یہ خطا اجتہادی تھی، چھوڑ گئے۔ تو جب خطا اجتہادی سمجھ کر وہ سارے چھوڑ رہے ہیں تو پھر مولا علی تمام سے بڑے عالم تو نہ بن سکے صحابہ سے؟ کیوں؟ صدیق و عمر ایسے ہیں کہ ان سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس مسئلے کو ساری امت نے چھوڑا ہو۔ خدا کے بندے، یہ اندھی عقیدت نے بہت نقصان پہنچایا۔ آخر خود سوچو کہ مولا علی اس اندھی عقیدت والے کا کیا حشر کرنا چاہتے ہیں کہ فرمایا جو ابو بکر عمر سے مجھے افضل بتائے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے ماروں گا؟ معلوم ہوا اندھی عقیدت کی اجازت نہیں۔ جو شخص مولا علی سے عذاب لینا چاہتا ہے وہ مولا علی کی جو خدا کے ہاں حد بندی ہے، درجہ ہے، اس سے ان کو بڑھا لے۔ جب بڑھائے گا تو مولا علی سے ہی عذاب پائے گا۔ خدا سے رحمت کب ملے گی؟ جب مولا علی عذاب میں ڈالیں۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلا مسئلہ جس میں مولا علی اکیلے رہ گئے اور ان کے اس مسئلے میں امت تو امت رہی، امت تو امت رہی، خود اہل بیت نے ساتھ نہ دیا۔ سب سے پہلا مسئلہ، اور اس سے یہ سمجھاتا چلوں آپ کو، آپ کا بنیادی ذہن صاف رہے کہ شریعت ہے، شریعت پر چلنے میں امام لوگ فضیلت نہیں دیکھتے، امام لوگ اجتہاد کو دیکھتے ہیں۔ ان کا اجتہاد جس نتیجے پہ پہنچا، چاہے وہ چھوٹے کے پاس بات ملے چاہے بڑے کے پاس ملے، وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔
خالی فضیلت یہاں نہیں دیکھی جاتی، علم دیکھا جاتا ہے۔ اگر علم فضیلت والے کے مطابق ساتھ دے تو اگلے کی بات مانتے ہیں، ورنہ نہیں مانتے۔ میرے بھائیو، پہلا مسئلہ، عجیب بات، توجہ ذرا، یہ چیز میں اختصار کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیان کر چکا ہوں، لیکن تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آج بیان کر رہا ہوں۔ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آج بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث رسول سناتا ہوں جو بخاری شریف میں ہے، اور یہ مسئلہ ایسا سنا رہا ہوں، میری سمجھ اور مطالعے کے مطابق خود شیعہ حضرات نے بھی مولا علی کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی امت نے تو چھوڑا، خود شیعہ مذہب نے بھی یہ امام مولا علی کا مسئلہ چھوڑ دیا۔ حدیث رسول ہے، بخاری شریف کتاب الجہاد، باب لا يعذب بعذاب اللہ۔ اللہ تعالی جو عذاب بندوں کو دے گا، اس طرح کا عذاب دنیا میں کوئی کسی کو نہ دے۔ وہ ہے آگ کا عذاب، آگ میں جلانا، یہ خدا کا کام ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جس کو چاہے گا عذاب میں جلائے گا، آگ میں جلائے گا، لیکن امت کے لیے اور یہاں کے انسانوں کے لیے کسی کو اجازت نہیں آگ میں جلانے کی۔ حدیث سناتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار۔ ہمیں حضور نے ایک جنگ پر بھیجا، دستے میں، فوجی دستے میں۔ حضور نے فرمایا فلاں فلاں شخص تمہیں مل جائے تو اس کو آگ کے ساتھ جلا دینا۔ کچھ وقفے کے بعد، کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا، جب ہم نکلنے لگے، حضور نے فرمایا انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کچھ دیر پہلے کہا تھا فلاں فلاں مل جائیں تو ان کو آگ میں جلا دینا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے آگ میں جلانا، یہ عذاب کسی کو نہ دینا، لہذا وہ مل جائیں تو ان کو قتل کر دینا، آگ میں نہ جلانا۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث کا نمبر ہے 3016۔ دوسری حدیث عن اکرمہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه۔ حضرت ابن عباس کو یہ خبر پہنچی کہ مولا علی نے کچھ بندوں کو آگ لگا دی۔ اس کی وضاحت آگ لگانے کی شیعہ کتب میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ مولا علی نے زنادقہ کو، کفار کو، کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ہے بے ایمان مرتد تھے، وہ مولا علی کو پتہ چلا یہ عبداللہ بن سبا کی نسل تھی، اس کے لوگ تھے یہ۔ مولا علی کو علم ہوا کہ یہ لوگ اندر سے اسلام کے دشمن بن کر رہتے ہیں
اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. مولا علی نے ان کو پکڑوایا عراق میں، کوفہ میں پکڑوایا. پکڑوا کر کھڈا کھود کر سب کو ڈال کر اوپر آگ جلا دی. آگ میں سب کو مولا علی نے قتل کر دیا. یہ شیعہ سنیوں کے پاس سب کے پاس اتفاقی روایت ہے، اتفاقی مسئلہ ہے کہ مولا علی نے زنادقہ جو خدا ان کو کہتے تھے، مولا علی کو خدا کہتے تھے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے تھے اور مولا علی کو اندر سے خدا کہتے تھے، ان کو جلایا مولا علی نے. جب جلایا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی. یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے چاچا پاک کے بیٹے ہیں، بنو عباس ہیں. تو یہ جو چاچا پاک کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس اور مولا علی کے خاص ساتھیوں میں ہیں یہ. انہوں نے فرمایا جب وہ خبر پہنچی کہ مولا علی نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلا دیا تو آپ نے فرمایا جس طرح بخاری میں ہے، لو کنت انا لم احرقهم، اگر علی کی جگہ پر میں ہوتا تو میں جلاتا نہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب کسی کو نہ دینا. یہ تو اللہ والا عذاب ہے، حضور نے منع فرمایا. اب بات سمجھ. تو ابن عباس نے فرمایا اگر علی کی جگہ پر میں ہوتا تو جلاتا نہ، قتل کرتا. آگے مولا علی حضرت ابن عباس نے حدیث پاک پیش فرمائی جس طرح کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو. حضور نے یہ نہیں فرمایا ان کو جلا دو، تو فرمایا میں ہوتا تو میں قتل کرتا، حضور کے فرمان پر میں عمل کرتا. اب مسلمان بھائیو، یہ آگ کے ساتھ جلانے کا عذاب دینا زندہ لوگوں کو، مولا علی نے یہ کام کیا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور ابن عباس فرما رہے ہیں میں ہوتا تو حضور کے فرمان پر عمل کرتا، میں علی والا کام نہ کرتا. انہوں نے کیوں جلایا آگ کے ساتھ، میں نہ کرتا یہ کام. اور یہ بات عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی یہ بات مولا علی کو پہنچی تو ابو داؤد احمد، مسند احمد، ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور سند سے آیا ہے فبالغ ذلك علیا فقال ویح ابن عباس. یہ بھی صحیح سند ہے. حافظ فتح الباری میں، حافظ عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں یہ لکھ رہے ہیں، فرمایا مولا علی کو جب حضرت ابن عباس کا یہ انکار پہنچا کہ میں نے جو جلایا ہے انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں سمجھا، تو مولا علی نے فرمایا ویح ابن عباس، واہ ابن عباس یا ہے ابن عباس. ویحا زیادہ تر کلمہ تحسین ہے اور کبھی افسوس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اب بات سمجھنا بھائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر پہنچی تو مولا علی نے جو لفظ بولے آپ کو سنا دیے. اب بات سمجھنا، دو ہی باتیں ہیں. مولا علی کو یہ حدیث جس کو ابو ہریرہ اور ابن عباس روایت کر رہے ہیں پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. اگر نہ پہنچی تو علم کم ہو گیا. بات سمجھو، دیگر صحابہ سے علم کم ہو گیا. ابن عباس کو اس کا علم ہے، ابو ہریرہ کو اس کا علم ہے، تو اس مسئلے میں تو علم ان کا بڑھ گیا جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان کی خبر تھی، مولا علی کو نہ ہوئی، تو مولا علی کا علم اس مسئلے میں ان سے کم ہو گیا. اور یہی ہمارا دعویٰ ہے. اگر سب سے بڑے عالم ہوتے
تو پھر اس مسئلہ میں ان کا علم دوسروں کے برابر تو ہوتا. اور اگر دوسری صورت کہ اگر مولا علی کو علم تھا اس حدیث رسول کا تو پھر حدیث رسول کے خلاف مولا علی کیوں چلے؟ پاک رسول نے تو فرما دیا، منع کر دیا، لیکن مولا علی اس کے خلاف چل رہے ہیں. پھر امت کا مولا علی کے اس مسئلے کو چھوڑ جانا کسی امام کا یہ مذہب نہیں ہے کہ کوئی مجرم ہو تو اس کو آگ کے جال جلایا جائے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری دانست اور مطالعے اور علم کے مطابق شیعوں کے پاس بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں نہیں جلانا چاہیے. تو ساری امت نے یہ مسئلہ چھوڑ دیا، مولا علی والا مسئلہ نہ اپنایا. ان کا چھوڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی کو یہ روایت نہ پہنچی. اگر حدیث یہ پہنچی ہوتی تو پھر امت کا یکسر سب کا سب، یعنی ہر ایک کا مولا علی کے اس مسلک کو چھوڑ جانا یہ مشکل لگتا ہے. یہ اسی صورت میں کہیں گے کہ مولا علی کو یہ حدیث نہ پہنچی. ویسے بھی اتنا صاف جب فرمان رسول ہو اس کی مخالفت اور مولا علی کریں، لہذا کہنا پڑے گا کہ یہ روایت ان کو پہنچی نہیں تھی. لم یبلغہ ہو، یہ پہنچی نہیں تھی. بہرحال کچھ بھی ہو، یہ تو ثابت ہو گیا کہ مولا علی کو سب سے بڑا عالم سمجھنا حضور کے صحابہ میں یہ وہ غلو ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، یعنی حد سے بڑھنا ہے، اور حق کے خلاف ہے جو ثابت ہے، جو حقیقت ہے اس کے خلاف ہے. پہلا مسئلہ بتا دیا. اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ مجرم کو، زندیق کو، مرتد کو، اپنا دین بدلنے والے کو آگ کے ساتھ جلا دینا، یہ مذہب تھا مولا علی کا. امت ساری نے اس مذہب کو چھوڑ دیا تو مولا علی متفرد یعنی اکیلے رہ گئے اس مسئلہ میں. ان کا اکیلا رہ جانا اور امت کو اس کو چھوڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے عالم مولا علی اگر ہوتے تو اس طرح نہ ہوتا. یعنی تمام صحابہ سے بڑے علم والے ہوتے تو اس طرح. ہاں ایک بات میرے ذہن میں لگ رہی ہے کہ جب وہ حضرت ابن عباس کی خبر پہنچی مولا علی کو تو انہوں نے فرمایا وَيْحَ ابن عباس، ہے ابن عباس، اگر یہ تحسین کا کلمہ شمار یہاں کیا جائے کہ ابن عباس کو بہت اچھا قرار دے رہے ہیں تو پھر مطلب ہوگا کہ مولا علی نے فوراً حضرت ابن عباس کی یہ بات سننے کے بعد وہ اپنا مسئلہ چھوڑ دیا. اس وجہ سے وہ تعریف کر رہے ہیں ابن عباس کی کہ یار کمال کر دی تم نے، کیا بات کر دی، میرے پاس تو اس بات کا علم نہیں تھا لیکن تو نے مجھے خبردار کر دیا تو میں نے فوراً چھوڑ دیا. وَيْحَ ابن عباس کے لفظ سے اگر وہ کلمہ تحسین بنایا جائے تو مولا علی کا رجوع ثابت کر ہوتا ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ کسی نہ کسی مرحلے میں مولا علی سے بڑے علم رکھنے والے موجود تھے اور مولا علی کو بھی اپنا مسئلہ چھوڑ کر ان کی طرف جانا پڑتا تھا. سمجھ آ گئی؟ ایک مسئلہ پورا ہو گیا. دوسرا مسئلہ جو حدیث رسول کے خلاف ہوا اور ساری امت چھوڑ گئی، مولا علی اکیلے رہ گئے. حوالے سنو بخاری شریف. ہماری بات تو لوہے توڑ ہوتی ہے نا.
یہ ممبروں پر جو الو ناچ رہے ہوتے ہیں جاہل کے بچے، ان جیسا کام یہاں نہیں ہوتا. ان بڑوں کی بات تلاش کرو گے تو نہ آسمان میں ملے گی، نہ زمین میں ملے گی، کسی شیطان کے پاس ملے گی. اور ہماری بات تلاش کرو گے یا قرآن میں ملے گی یا صحیح حدیث میں ملے گی. اب بخاری شریف، ترمذی شریف، شہاب، ایک مسئلہ ہے فقہ کا. عورت حاملہ ہو، کیا ہو؟ سمجھ رہے ہو نا حاملہ؟ ہاں، انگلش والے کیا بولتے ہیں؟ ایک بندہ بولے پریگنٹ، ہماری زبان میں حاملہ. حاملہ عورت، خامند فوت ہو گیا، تو آپ کو معلوم ہے خامند فوت ہو جائے تو عورت پر عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن. اور اگر حاملہ ہو، اور اگر خامند فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت ہوتی ہے بچے کی پیدائش. وہ چاہے گا اگلے دن ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن تھی. اگر حاملہ نہ ہو، کتنے تھی؟ 4 مہینے 10 دن. اور اگر حاملہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں وضع حمل. اسلامی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع حمل. جب بچہ باہر آئے گا. انگلش والے کیا بھونکتے ہیں؟ ڈیلیوری. اچھا، بچہ جب پیدا ہوگا اسلام کہتا ہے اب اس عورت کی عدت پوری ہو گئی، چاہے ایک دن پہلے خامند فوت ہوا اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، عورت کی عدت ختم ہو گئی، اٹھے اور نکاح کر لے. اگر حاملہ نہیں تو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا پڑے گا، جس کو عدت کہا جاتا ہے. اس کی عدت وہ ہے، اس کی عدت یہ. یہ مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اپنے دین کو سمجھتے رہو. ہاں، تمام امت کا مذہب یہ ہے کہ ایسی عورت جس کو توجہ، جس کا خامند فوت ہو گیا، کیا ہوا؟ توجہ میرے بھائیو، اب ساری امت کا یہ مذہب ہے کہ عورت حاملہ تھی، خامند فوت ہو گیا، تو بچہ جب پیدا ہوگا عدت ختم ہو. یہ ساری امت نے یہ مذہب بنایا. تمام صحابہ نے، تمام اہل بیت نے، مولا علی کی اولاد نے، سب نے یہی مذہب بنایا کہ بچہ پیدا ہوگا تو، اب بات سمجھنا، عدت پوری ہوگی چاہے صبح ہو جائے. مولا علی کا کیا مذہب تھا؟ مولا علی کا یہ مذہب تھا، اس کو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آخر الاجلین اور کبھی کہتے ہیں ابعد الاجلین. 2 لفظ چلتے ہیں ہمارے فقہا محدثین کے پاس کہ 2 عدتیں ہیں، ان میں سے جو بڑی ہوگی، لمبی ہوگی،
ان میں سے جو بڑی اور لمبی ہوگی وہ عدت ہوگی. یہ مولا علی کا مذہب ہے. اب بات کو سمجھنا, فوت ہو جائے خمن, عورت کیا ہو بولو حاملہ. اب اگر حمل صبح ہی باہر آ جاتا ہے, بات سمجھو کیا کہہ رہا ہوں, حمل صبح باہر آ جاتا ہے, تو حمل باہر آنے کی یعنی وضع حمل بچے پیدا ہونے کی مدت تو تھوڑی ہو گئی, وہ تو ایک دن رہا ہو گیا, دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا. لیکن جو خاوند فوت ہو جائے تو شرع نے رکھی تھی 4 مہینے 10 دن. اب 4 مہینے 10 دن وفات کے دیکھیں تو اس عورت پر پڑتے ہیں, وضع حمل کو دیکھیں تو کل ہو گئی. تو مولا علی اس کے قائل ہیں کہ یہ 2 عدتیں جو ہیں ان میں سے جو لمبی ہو وہ اس کو بیٹھنا پڑے گی, پورا کرنا پڑے گی. لہذا اگر حمل اگلے دن ہی ہو گیا, باہر آ گیا, بچہ پیدا ہو گیا, تو مولا علی فرماتے ہیں اب کیونکہ جو یہ عدت ہے وضع حمل والی, بچہ پیدا ہونے والی, اس کا وقت تھوڑا ہے, اور فوت ہونے والی اور فوت ہونے والا خاوند جو ہے اس کی وقت زیادہ ہے 4 مہینے 10 دن. لہذا مولا علی فرماتے ہیں چاہے بچہ پیدا ہو چاہے نہ ہو, یعنی ان 4 مہینے 10 دن میں ہر صورت میں اس کو اب 4 مہینے 10 دن پورے کرنے پڑیں گے. کیوں؟ ابعد الاجلین, 2 مدتوں میں سے جو لمبی ہے وہ کرے گی. یہ مذہب کس کا ہے؟ مولا علی کا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے بھئی؟ عورت کو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا خامند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن ان کو انتظار کرنی پڑے گی اگلے خامند کے ساتھ نکاح کے لیے. اور اگر حاملہ ہو عورت, پیٹ میں بچہ ہو, تو جس وقت بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی. یہ 2 مسئلے ہو گئے سامنے تمہارے. اب ساری امت نے مذہب یہ لیا کہ ادھر یہ نہیں دیکھنا کہ لمبی ان میں سے کون سی ہے, نہیں, بچہ جو ہی پیدا ہوگا ختم. جب خامد مر گیا, بچہ پیٹ میں تھا, بچہ جو ہی پیدا ہوگا عدت ختم. مولا علی فرماتے ہیں نہیں, 2 عدتیں ہیں ان میں سے لمبی دیکھنی پڑے گی, وہ عدت اس کی بنے گی. اب اگر سمجھدار ہو, اگر بچہ پیدا ہو گیا جلدی 4 مہینے 10 دن سے پہلے تو 4 مہینے 10 دن والی لمبی بنے گی, تو مولا علی فرماتے ہیں وہ بیٹھنی پڑے گی, وہ عدت اس کی ہوگی, اتنا دیر انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر یہ 4 مہینے 10 دن والی پہلے ختم ہو گئی اور بچہ لمبا ہو گیا, کیونکہ بچہ تو 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا, تو فوت ہونے والی جو مدت تھی 4 مہینے 10 دن وہ ختم ہو گئے, اور بچہ سمجھو 5ویں 6 7ویں 9ویں 8ویں 9ویں مہینے میں جا پیدا ہوا. تو اب مولا علی فرماتے ہیں کیونکہ لمبی بچہ پیدا ہونے والی ہے, اب یہی کرنا پڑے گا. اس کو ہمارے دین میں کہا جاتا ہے ابعد الاجلین آخر الاجلین. مولویوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. ہاں, یہ بہت بڑی کتابوں کے مسائل ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ہاں, بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھو کہ بدھو بن کر بیٹھ رہے ہیں, جو ہم آپ کو اندازہ لگائیں کہ جن باتوں کا مفتیوں کو خبر نہ ہو, علم نہ ہو, وہاں وہ ان مسائل کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ناچیز کے پاس آنے سے معلوم کر لیتے ہیں. اب بات سمجھنا, حدیثوں میں مولا علی کا مذہب سمجھ آ گیا, امت کا سمجھ آ گیا. اب حدیث کیا کہتی ہے؟ ایک صحابی رسول تھے, جلیل القدر صحابی تھے, مجتہد صحابی تھے, ابو السنابل بن بعکک
یہ نام بھی لینا بہت مشکل ہے. ابو السنابل کیا؟ سنابل لفظ آپ نے سنا ہوگا، سنابل سین کے ساتھ. سنابل سنبولا کی جمع ہے. سنبولا سٹے کو کہتے ہیں. سٹا جانتے ہو؟ کنک دا سٹا ہو گیا. سنابل سنبولا کی جمع ہے. ابو سنابل سٹوں والا، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے. لیکن ان کے بیٹے کا نام سنابل تھا تو جس کی وجہ سے ابو سنابل بنا. سنابل کا باپ. پھر ان ابو سنابل کے باپ کا نام ہے بعکک، بے عین کاف کاف، بعکک. ابو سنابل بن بعکک یہ بہت بڑے صحابی ہیں، مجتہد ہیں. بخاری شافتہ میں آتا ہے ایک بی بی پاک تھی سبیعہ. کون تھی؟ سین بے یہ عین ہے، سبیعہ. ان کے خاوند فوت ہو گئے، یہ حاملہ تھی. کیا کہہ رہا ہوں؟ بی بی حاملہ تھی، سبیعہ بی بی، ان کے خاوند فوت ہو گئے. حضرت ابو سنابل بن بعکک کسی طرح تشریف لائے. بی بی عدت میں بیٹھ رہی تھی. ابو سنابل بن بعکک نے آ کر پوچھا کتنے دن ہوئے؟ 20-25 بتائے. کیا بتائے؟ 20-25 دن ہو گئے. اتنے میں بچہ پیدا ہو گیا تھا. تو ابو سنابل نے فرمایا وہ مولا علی کے مذہب کی طرح تجھے بچہ جنم دینے تک انتظار کرنا پڑے گا. استغفر اللہ، 4 مہینے 10 دن وفات کی جو عدت وہ پوری کرنی پڑے گی. ابھی تو عدت میں ہے، اگرچہ بچہ بھی پیدا ہو گیا کیونکہ لمبی وہ بن رہی ہے. وہ مولا علی کے مذہب کی طرح. یہ بی بی اٹھی، فوراً چادر مبارک لی، بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئی. عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ میرے ساتھ آیا، میرے خامن فوت ہو گئے، 15-20 دن میں بچہ پیدا ہو گیا. ابو سنابل بن بعکک مجھے کہتے ہیں 4 مہینے 10 دن بیٹھنا پڑے گا آپ کو. آپ نے لفظ بولے کذب ابو سنابل. ابو سنابل نے غلط کہا ہے، تیری عدت پوری ہوگی، جا کے نکاح کر لے. اب بات سمجھنا، یہ بخاری میں بھی ہے، ترمذی شریف سے 1193 صحیح حدیث سنا رہا ہوں، کتاب الطلاق سے. عن ابی سنابل بن بعکک قال وضعت سبیعہ بعد وفات زوجها ب23 یوما او 25 یوما فلما تعلت تشوفت للنکاح فانکر علیہا فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها. فتح الباری میں جتنی روایات جمع کی گئی ہیں اس مسئلے پر، اس میں کذب ابو سنابل کے لفظ موجود ہیں کہ ابو سنابل نے غلط کہا. حضور نے فرمایا اس کی عدت پوری ہوگی، تیری عدت پوری ہوگی، جانے کا کر لے. اب بات سمجھنا، ابو سنابل کو حضور فرما رہے ہیں کذب. یہاں پر جاہل بندہ ترجمہ کرے گا ابو سنابل نے جھوٹ بولا. وہ جھوٹ کیسے بولا؟ وہ تو مجتہد ہیں، اپنے اجتہاد علم کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو جھوٹ کیسے بن گیا؟ علم والے حضرات جانتے ہیں کہ کذبہ کا ایک معنی عربی زبان میں اخطأ ہوتا ہے، کہ اگلے کو غلطی لگی. کیا ترجمہ ہے؟ یہاں جھوٹ والا ترجمہ نہیں کرنا. کذب ابو سنابل کا مطلب ہے ابو سنابل سے غلطی ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی وضع عمل سے، جا نکاح کر لے تو. اب بات سمجھنا، حضور فرما رہے ہیں غلط ہو گیا، اس سے ابو سنابل سے مسئلہ غلط ہو گیا. توجہ نہیں فرما رہے.
امت نے حدیث رسول کو لیا، مولا علی کے مذہب کو نہیں لیا. اللہ اکبر. مولا علی کا مذہب ہے ابعد الاجلین. وہ ابو السنابل بن باکک جو کہہ رہے تھے مولا علی کا یہی مذہب قرار دیا جاتا ہے، لیکن سب کے سب نے حدیث رسول کو لیا، مولا علی کے اس مذہب کو چھوڑ دیا. اب تم بتاؤ، دو ہی باتیں ہیں، مولا علی کو اس حدیث کا علم ہوا یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو پھر مولا علی کا علم کم ہو گیا. اور پھر امت ساری نے چھوڑ دیا. اگر مولا علی کا علم خطا نہیں، اس مسئلے میں خطا اجتہادی ان کی نہیں، وہ بالکل صحیح تھا، تو پھر تو ساری امت جس نے ان کے مذہب کو چھوڑا یہ غلط ہو گئے. تو دو ہی باتیں ہیں، یا کہو مولا علی کا مسئلہ اس میں خطا اجتہادی ہے، یا کہو ساری امت غلط ہے. اور حضور نے تو پہلے فرما دیا میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. تو ماننا پڑے گا کہ مولا علی کا یہ تفرد ہے، اس میں اکیلے رہ گئے، ان کا ساتھ کسی نے نہ دیا، خود اہل بیت نے نہ دیا. جتنے اس زمانے میں سید بیٹھے ہیں وہ بھی یہ مسئلہ نہیں مانتے. بتاؤ کیا کرو گے؟ وہ ساری اہل بیت نے یہ مسئلہ چھوڑ دیا، حالانکہ مولا علی کا وہ مذہب ہے. تو بھائی معلوم ہوا یہ کہنا کہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم مولا علی ہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. ان سے بڑے صدیق عمر ہیں. تمہارا ماحول جو ہے نا رفض کی ہوا نے خراب کیا ہوا ہے. کتنے مسئلے ہو گئے؟ بولو. دو مسئلے. تیسرا مسئلہ وہ بھی صحاح میں. صحاح میں بخاری سے شروع ہوتا ہے، بخاری سے. توجہ ذرا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ اختیار یا مسئلہ خیار. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ادھر دیکھو، مرد نے عورت سے یا اپنی عورتوں یعنی گھر والیوں سے کہا تمہیں اختیار ہے، میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو، تمہیں اختیار ہے. اس کو کہتے ہیں مسئلہ خیار، اختیار کا مسئلہ. اس میں امت ساری یہ کہتی ہے. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آ رہی؟ ساری امت یہ کہتی ہے کہ مسئلہ خیار میں عورتوں کو اختیار دے دیا، چن لو، مجھے چننا ہے یا اپنے پیکوں کو چننا ہے، چن لو. عورتوں نے اگر اپنے خاوند کو چن لیا تو طلاق نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. مولا علی فرماتے ہیں طلاق ہو جائے گی. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے گھر والے بیبیوں پاکوں سے جب بعض سے سنا کہ وہ دنیا کا مال چاہتی ہیں کچھ گھر میں، تو حضور نے سب کو جمع کر کے قرآن کا حکم آیا، محبوب ان کو فرما دو تعالینا، آؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ، محمد کے گھر میں دنیا نہیں آ سکتی. جانا چاہتی ہو تو جاؤ، رہنا چاہتی ہو تو رہو. رہنا ہے تو اسی فقر میں رہنا پڑے گا، اسی درویشی میں رہنا پڑے گا. دنیا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اللہ کے محبوب نے جب یہ اعلان فرمایا اپنے ازواج مطہرات میں، تو تمام ازواج مطہرات نے بالاتفاق یہ کہا کہ حضور ہم آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے.
جب مولا علی کی وہ بات اماں عائشہ کو سنائے گی کہ وہ تو ایسا کہتے ہیں کہ ایک طلاق ہو جاتی ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں تو حضور نے ایسا فرمایا تھا اور ہم نے حضور کو پسند کیا تو ہماری تو کوئی طلاق نہ واقع ہوئی۔ اب یہ اتفاق ہو گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا کر رہے ہیں اور پھر بیویوں پاکوں کو طلاق نہیں ہو رہی، تو معلوم ہوا طلاق واقع ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے شریعت کا۔ تو اب مولا علی اکیلے رہ گئے، متفرد ہو گئے، یہ تفرد ہو گیا، تنہا رہ گئے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوا، اور مسئلہ امت کا کیا بن گیا؟ جو رسول اکرم کے ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ طے ہوا اور حضور نے جو خود کیا کہ وہ طلاق نہیں ہوئی تھی، امت ساری نے، اہل بیت نے، صحابہ نے، سب نے مولا علی کا یہ مسئلہ چھوڑ دیا اور امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسئلہ پکڑ لیا۔ اب یہاں کہو مولا علی کا اجتہاد ایسا ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ ان کو یہ خبر نہیں ہوئی ممکن نہیں، کیونکہ حضور کے گھر کا مسئلہ ہے، سر عام سب بیویوں کے پاس ہوا، تو کسی نے بھی نہیں بتایا مولا علی کو، مشکل لگتا ہے، لہذا کہنا پڑے گا مولا علی کا کوئی اپنا اجتہاد مبارک تھا، وہ اس پر پہنچا، لیکن امت نے اس اجتہاد کا قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے ان حدیث اور روایات کو دیکھا جن میں آتا ہے کہ ایسے طلاق واقع نہیں ہوتی، تو معلوم ہوا مولا علی کا یہ تفرد ہو گیا، ساری امت چھوڑ گئی، مولا علی اس مسئلے میں اکیلے رہ گئے، تو کس منہ سے کہو گے کہ امت میں سب سے بڑے عالم مولا علی ہیں؟ ہمارے علماء کا یہ طریقہ رہا ہے، جب خبیث لوگ، بد مذہب لوگ، گستاخ لوگ پاکوں کے بارے میں کسی کی آڑ میں، کسی بزرگ کی آڑ میں دوسرے پاکوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں نا، تو جو میں طریقہ اختیار کر کے بیٹھا ہوں پھر وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ بظاہر وہ بے ادبی لگتی ہے، لیکن وہ بے ادبی نہیں ہوتی، در حقیقت وہ ان گستاخوں کی سرکوبی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ گستاخانو چھتر پھر رہا ہوتا ہے کہ بغیر تو کی کرو گے، لہذا بزرگوں کے مسائل میں بغیر تو نہ تم زبان کھولو اور نہ ہم زبان کھولنے پہ مجبور ہوں۔ وہ گستاخ شمار ہوں گے اور ہماری اگرچہ یہ بے ادبی ہے لیکن یہ بے ادبی ادب کے ساتھ یا ادب سے اوپر شمار ہوگی، کیوں؟ اس کا مقصد دنیا سے گستاخی کو ختم کرنا ہے۔ رافضیوں کے مقابلے ایک ہمارے امام ہے، دنیا پوری میں ان کا نام ہے، جدھر جاؤ گے مدارس میں شیعوں سب کے پاس، محقق جلال الدین دوانی، درسیات میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الحجج الباہرہ، وہ شیعوں کے رد میں ہے۔ انہوں نے شروع میں اس کے لکھا ہے کہ میں اہل بیت مولا علی سب سے توقع رکھتا ہوں اور پیشگی معذرت کرتا ہوں، حضور گستاخوں کے مقابلے میں زبان کھولنے لگا ہوں تو ضرور کوئی جناب کی بے ادبی ہو جائے گی، لہذا معاف پہلے کر دیں، اور ہمیں آپ کے وسعت ظرفی اور علم اور حق پرستی پر اعتماد ہے کہ آپ لوگ ہماری اس بے ادبی کو معاف فرما دیں گے، اس پر ہمیں گرفت نہیں فرمائیں گے، گرفت ان لوگوں پر کریں گے جو آپ کے ساتھیوں پر گستاخیوں کی زبان کھولتے ہیں۔ اللہ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ چوتھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ تقریباً اس کو 3 گھنٹے چاہیے، کم سے کم 3 گھنٹے، اور حق یہ ہے کہ اگر چشتی بیان کر رہا ہو نا تو سامنے بد مذہب بیٹھے ہوں، مفتی بیٹھے ہوں، دنیا کے پروفیسر جن کو پورا ناز ہے وہ بیٹھے ہوں، پھر چشتی بیان کرے اور وہ بیچارے ایسے سر ہلاتے رہیں جیسے کسی کتے کے سر میں کیڑے پڑے ہوتے، چارہ نہ رہے۔
اللہ اکبر. چوتھا مسئلہ اس کو کہتے ہیں مسئلۃ المفوضہ یا مسئلۃ المفوضہ. مفوضہ دعات کے ساتھ، مفوضہ مفوضہ دو طرح پڑھ سکتے ہو، اور اولا کہا ہے فتح. عورت نے اپنے ولی سے، اپنے بڑے سے، اپنے سرپرست سے کہا یا خود ہی نکاح کیا بغیر مہر کے، اس کو کہا بغیر مہر کے میرا نکاح کر دو، یا خود نکاح کیا اور کہا میں نے بغیر مہر کے تیرے ساتھ نکاح کیا، اس کو بولتے ہیں مفوضہ یا مفوضہ. ایسی عورت اس کا شرع میں حکم کیا ہے؟ توجہ. اس کے ساتھ کی عورتیں حسن و جمال میں، قوم برادری میں، دیانتداری میں، مالداری میں، اس کے ساتھ کی عورتیں ان کی جتنا مہر رکھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں مہر مثلی. مہر مثلی، اس کی مثل جیسوں کی مہر، تو مہر مثلی اس کی رکھی جائے گی. میرے خیال میں مولا علی قائل ہیں کہ کوئی مہر نہیں، یا میرے ذہن بول رہا ہے یا کوئی مہر نہیں یا زیادہ رکھنی پڑے گی، مستحضر نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو امت کا مسئلہ ہے وہ مہر مثلی کا ہے، مولا علی کا یہ مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ کوفے کے بہت بڑے عالم اور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کی طرف تمہاری حنفی فقہ منسوب ہوتی ہے، تم حنفی فقہ رکھنے والے ہو تو اس کا اصل ماخذ بناتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے یہاں سے چلی ہے، ان سے چلی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم تھے. اللہ اکبر. قد مبارک چھوٹا تھا، کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں. اتنا قد مبارک چھوٹا تھا کہ بیٹھا آدمی ان کے قد کے برابر ہوتا تھا. آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نا، تو جتنا آپ کے بیٹھے ہوتے ہوئے آپ کی طوالت ہے، یہ لمبائی ہے، اتنا ان کا قد شریف تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. اور یہ بھیجا تھا کوفے میں ان کو حضرت عمر بن خطاب نے، اور آپ نے فرمایا تھا چھوٹا سا برتن ہے لیکن علم کا بھرا ہوا ہے، وہ دے رہا ہوں تمہیں. کنیف ملئ علما، چھوٹا سا برتن ہے علم سے بھرا ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور ایسے ایک عورت ہے، اس نے بغیر مہر کے آگے نکاح کر لیا، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. فرمایا میں یہ کہتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے اجتہاد کے مطابق، اپنے علم کے مطابق. نہ قرآن میں دیکھا نہ حدیث میں نے دیکھا، بات سمجھنا، نہ قرآن میں دیکھا نہ حدیث میں دیکھا. اپنے اجتہاد اور علم کے مطابق، مجتہد تھے، اپنے اجتہاد اور علم کے مطابق بتاتا ہوں کہ اس پر مہر مثلی ہوگی، اس کی مہر مثلی ہوگی. مزید آگے کچھ فرمایا پھر فرمانے لگے جو میں نے کہا اگر ہو صحیح تو سمجھنا اللہ رسول کی طرف سے ہے، اگر ہو غلط تو سمجھنا یہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. خدا کی طرف بات کو منسوب نہ کرنا، غلط بات کو خدا کی طرف منسوب نہ کرنا. اللہ ان کان صحیحا و صوابا فمن اللہ وان کان خطا فمنی ومن الشیطان. اگر خطا ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی، خدا رسول کی اگر درست کہہ رہا ہوں تو پھر خدا رسول کی طرف سے ہوگی. یہ ان لوگوں کا خوف خدا تھا، علم تھا. اللہ، ہم جتنا بڑی بکواس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا نے ایسا کہا. اب بات سمجھنا. آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، دو شخص اٹھ کر کھڑے ہو گئے. دو شخص، سستی تو نہیں ہو رہی؟
میں ڈرتا اس وجہ سے رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مزاج خراب ہو گیا نا. آپ بھانڈ میراسی سن سن کرنا آپ کا مزاج خراب ہو گیا ہے. آپ علم سننے کے عادی نہیں ہیں. شبیر شاہ کیا؟ ارے بھائی خدا رہا، ممبر تو میراسیوں کے لیے نہیں بنا، میراسیوں کے لیے تو اور جگہ ہے، وہ جگہ جگہ مل رہے ہیں. ممبر پر بھی میراسیوں کو بٹھاؤ گے تو کیا بنے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں، جب تم اس نچلے درجے میں پہنچے تو پھر شبیر شاہ کے ساتھ کے سارے مسلط ہو گئے ممبر پر. انہوں نے دیکھا کہ اگر اس طرح کے حضرت آ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی آ سکتے ہیں. تو شوکت بھی آ گیا. شوکت کیا فلمی کنجر وہ ایک ہے، شفقت چیمہ وہ بھی آ گیا. کوئی بڑی بات نہیں. میری سمجھ میں شفقت چیمہ اور شبیر شاہ کا علم برابر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ شفقت چیمہ کچھ باتوں میں بڑھ جائے. اسی طرح علامہ جعفر قریشی صاحب ہیں، ہاں، زمانے کا کوئی میراثی پکڑیں تو ہو سکتا ہے اس کا علم ان سے زیادہ ہو. آپ کا مزاج بہت گندا ہو چکا ہے تو میں ڈر کے اسی وجہ سے کہتا ہوں سست تو نہیں ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی ایسے بدھو بھی بیٹھے ہوں، یار آج مزہ نہیں آیا، سر نہیں لگی. سر میں لگا سکتا ہوں لیکن ہماری سر تمہارے لیے دانا ہوتا ہے، دانا، تاکہ آپ لوگ سر کی وجہ سے دین اور شریعت سننے کے لیے پھنس جائیں. ہمارا مقصد تم سے پیسہ بٹورنا نہیں ہوتا ان بھانڈ میراسیوں کی طرح. دو شخص کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود نے مسئلہ بتایا رضی اللہ عنہ. دو شخص کھڑے ہو گئے. انہوں نے اٹھ کر عرض کی، ہم گواہی دیتے ہیں ہماری برادری کی ایک عورت بی بی تھی جن کا نام بروا بنت واشق، کیا بی بی کا نام؟ واشق شخص کی بیٹی، بروا میرے وائن، بروا بنت واشق ہماری برادری کی بیٹی بی بی تھی. یہ ابو داؤد سے سنا رہا ہوں، حدیث کی کتاب سے سنا رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ سنا رہا ہوں. ان کا ایسا مسئلہ تھا، حضور کی بارگاہ میں ان کا مسئلہ پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا جو تم نے فرمایا ہے. آپ نے فوراً سجدہ کیا اور مالک کا شکر ادا کیا، ہے اللہ تیری سب تعریفیں ہیں. خوش ہو گئے، پھولوں کی طرح چہرہ بن گیا کہ میری بات رسول اکرم کی بات کے موافق ہو گئی. میرا اجتہاد اور علم پاک مصطفیٰ سید الانبیاء کے علم کے ساتھ متفق ہو گیا، موافق ہو گیا. اب بتائیں حضور کا فیصلہ جو تھا اس کے مطابق فیصلہ عبداللہ ابن مسعود کا بنا ہے، مولا علی کا نہیں بنا. مولا علی اس طرح مسئلہ نہیں فرمایا کرتے تھے جس طرح مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا. اب بتاؤ امت ساری نے مولا علی کا مسئلہ چھوڑ دیا، تمہارے حنفی سید غیر سید سب کے سب حضرت عبداللہ ابن مسعود والے مسئلے کے پیچھے چل رہے ہیں اور بروا بنت واشق والی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، مولا علی کا چھوڑ گئے. تو بتائیں کیسے کہو گے کہ تمام صحابہ سے بڑے عالم مولا علی ہیں؟ اگر مولا علی ہیں تو سب نے چھوڑ کیوں دیا؟ عقل ٹکانے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خبردار یہ نہ سوچنا کہ ہم جیسے خوش آمدی بندے کو پسند کرتے ہیں مولا علی اور وہ پاک لوگ بھی ایسے پسند کرتے تھے. توبہ 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 توبہ. وہ صرف پسند کرتے تھے تو حق کو.
چاہے ان کے خلاف جاتا تھا، خوش ہو کر طبیعت میں تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. کیوں کہ اپنے خلاف بھاگ جائے اور طبیعت تنگ ہو تو اس میں نفاق ہو جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں. مومن خوش ہو کر قبول کر لیتا ہے. ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ طبیعت پر تھوڑی سا ثقل اور گرا محسوس ہو پھر اس کو دور کر دینا، یہ مومن کی شان ہے. مسئلہ آ گیا طبیعت کے خلاف، جو پہلے مجھے کچھ علم ہے تو اس کے خلاف مسئلہ آ گیا، فوراً طبیعت نے تھوڑا سا پریشانی ظاہر کی، یہ کیا بن گیا، لیکن فوراً چھوڑ کر اپنی پریشانی اور طبیعت کو یہ کہنا طبیعت کو خبردار یہ حق کی بات ہے، بسم اللہ میں قبول کرتا ہوں، یہ مومن کی شان ہے. سمجھ آ گئی؟ مفوضہ کا مسئلہ، اس میں بھی مولا علی متفرد ہیں، اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، امت نے ان کو چھوڑ دیا. کتنے مسئلے ہو گئے اور وقت کیا ہو گیا؟ میں نے 2 کا اعلان کیا ہے. ہاں لیجیے جی، 4 مسائل پر ختم کر رہا ہوں، لیکن مسائل ابھی بہت ہیں. میں نے آپ کو کہا یہ 3 گھنٹے کم از کم چاہتا ہے موضوع. اللہ اکبر. آخری بات کرتا ہوں، چاہے 15 منٹ اور لگ جائیں گے، لیکن اب دیکھنا صدیق اکبر کتنے بڑے عالم ہیں اور کیسے تمام صحابہ مان رہے ہیں کہ ابو بکر اعلمنا. اوئے ہو مولا علی سمیت سب کے سب کہہ رہے ہیں ابو بکر اعلمنا. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو بکر ہم سب سے بڑا عالم تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداعی حج، آخری حج جو ادا فرمایا آپ نے خطبے میں فرمایا، اپنے آخری خطبے الوداعی خطبے میں تقریر میں فرمایا، کوئی بندہ ہے اس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا. تمام صحابہ چپ خاموش بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بازو مارتے تھے، پنجابی چاکھاں ارکا مار دے سا، اے بابے نو کی بنے ہے، حضور نے کسے دی گل کیتی ہے، اللہ نے اختیار دیتا ہے کسے نو، یہ ایویں ہی رون لگ پیا ابو بکر. صحابہ فرماندے نے بعد وچ ساڈے تے پیت کھلیا، ابو بکر جان گئے سن اگر دنیا کائنات وچ کوئی ایجا بندہ ہے جنوں اللہ اختیار دیندا ہے، مرضی ہے آ جا، مرضی ہے ایتھے رہ جا، یہ وہی ہو سکتا ہے جڑا خود تقریر فرما رہا ہے. توجہ، صحابہ کرام فرماندے نے سانو ادھر پتہ لگا ابو بکر اعلمنا، جڑا کملی والے نے اشارہ فرمایا سی، اس اشارے نو نہ مولا علی سمجھے، نہ عثمان سمجھے، نہ عمر سمجھے، سارے چپ بیٹھے نے. ایک بابا صدیق اکبر سی جڑا نبی دا اشارہ سمجھن والا سی. اس لئے کملی والے نے فرمایا ابو بکر رو رہے، باقی اکھاں بند، ایک اکھ جاری صدیق اکبر دی. حضور نے فرمایا الان ولا یبکین ولا تبکین باقی جا. اج یہ رکھ جڑی رو رہی ہے انہیں رو لیا ہے،
ہوں پھر رونا نہیں، اس اکھ نے رونا نہیں، مسئلہ لمبا ہو جائے گا، ورنہ قسم خدا دی کر گیا نا علم بلاغت تھے سٹاں دے چس دوا دیا، لیکن مسئلہ لمبا ہو جانا ہے، وقت کوئی نہیں۔ توجہ، واقعہ نکرہ ہے لیکن نکرہ بھی کبھی تعین پر دلالت کرتا ہے، یہ مسئلہ علم بلاغت ہے۔ حضور نے فرمایا جیڑی ہون اکھ رو رہی ہے یہ اکھ پھر نہ روے، جس لئے حضور دا وصال ہویا ہے ساریاں اکھاں رو رہیاں سن پر صدیق دی اکھ چپ سی۔ کیوں انج مالک نے کرایا؟ یار دے درد دا اظہار مجبور ہو کے جو ہونا سی اج کر لے، پھر نہ کری جو ادھر تو رویا پھر اسلام نو ساری زندگی رونا پینا ہے، تو اج رو لے تاکہ ادھر جڑے رون سارے نو صبر تے حوصلہ دیوا کے محمد دے دین تے قائم تو ہی کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، ابو بکر کو اعلمنا، سب صحابہ میں بڑے عالم مولا علی اور تمام صحابہ مل کر کہہ رہے ہیں ابو بکر اعلمنا، کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے، اسی وجہ سے فوراً حضور کی رمز و اشارے کو سمجھ گئے، اور ہم ہنس رہے تھے کہ بڈھے کو کیا ہوا، ہائے 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 اس بابے کو کیا ہوا، پھر پتا چلا جو ہوا یہ یا وہ درد بھری بات کرنے والے محبوب جانتے تھے یا یہ درد بھرا عاشق جانتا تھا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، وہ سمجھو وہ پڑھ رہے